جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو کئی گناہوں کا سبب اور باعث بنتے ہیں۔ یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جب انسان سے یہ سرزد ہو جائے، جھوٹ بولے، تو یہ بندہ صرف ایک گناہ تک محدود نہیں رہتا، یہ کئی سنگین گناہوں کا یہ باعث اور سبب بن جاتا ہے۔ میں نے چند قرآنی آیات اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات گزشتہ خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج چند روایات اور لے کے آیا ہوں۔ ہم معاشرے میں ہم لوگ بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی اللہ کے باغی نہیں ہوتے، سرکش نہیں ہوتے، اکثر یا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ سود لیتے ہیں اس خیال سے کہ یہ سود نہیں ہے، سود کوئی اور ہے۔ رشوت لیتے ہیں اس خیال سے کہ یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتا ہوگا، یہ مثلا ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یا جو ہے نا وہ جس کو نام رکھتے ہیں ورک چارج ہے، جی یہ رشوت نہیں ہے۔ بعض گناہوں کے ہمیں سنگینی کا اندازہ نہیں ہوتا، سنگینی کا یہ بار بار بیان ہونا چاہیے اس چیز کو کہ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ گناہ جو زندگی کے ہر طبقہ سے سرزد ہوتا رہتا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ، جس فراوانی کے ساتھ آب و ہوا استعمال کرتے ہیں نا، ہم آب و ہوا، پانی استعمال کرتے ہیں، ہوا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم محسوس بھی نہیں ہوتا لیکن ہم ہوا کو بڑی فراوانی کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس فراوانی کے ساتھ جو گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ غیبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبال اور جو ہے نا تباہ کن یا مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک عجیب یعنی وہ ہے توجہ طلب چیز، یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کے ذریعے اپنے دشمنوں کو لاشعوری طور پر فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کو، یعنی جن کے خلاف بول کے بندہ بڑاس نکالتا ہے نا، اسی وقت ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اپنے نامہ اعمال سے قیمتی اعمال کو اٹھا کے اپنے اس دشمن کے نامہ اعمال منتقل کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور حماقت جو ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے، متوجہ نہیں ہے۔ لاشعوری میں اپنا آپ کو نقصان پہنچانا اور اپنے دشمن کو فائدہ پہنچانا۔ جھوٹ بھی اس کی کئی قسمیں ہیں، بعض یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک عمل کو جھوٹ سمجھے اور بولے، بہت سارے ایسے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بغاوت کر کے نہیں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتا، مثلا مذاق میں جھوٹ بولنے کو جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں۔ مذاق میں ابھی وہ گناہان کبیرہ آیت اللہ دستغیب کا پڑھ کے آ رہا تھا، یہ مذاق میں جھوٹ بولنے کی ایک مثال دی ہے۔ ایک زود باور کہتے ہیں اردو میں یا نہیں کہتے ہیں، جو جلدی کسی کی بات پر اعتبار کرتا ہو، اسے کہیں کہ فلان جو ہے نا خوبصورت اور حسین خاتون جو ہے وہ آپ سے شادی کی جو ہے نا وہ خواہش مند ہے، ایسی بیٹھے مذاق میں امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اتقوا الکذب الصغیر منہ والکبیر، جھوٹ سے بچو، کوئی چھوٹا موٹا ہو یا بہت بڑا ہو، فی کل جد و ہزل، جد سنجیدگی سے بولنا، سیریس ہو کے جو ہے جھوٹ بولنا، ہزل ہنسی مذاق میں، ہزل یہ دو چشمہ ہے جس سے آپ ہر لکھتے ہیں نا، ہر کوئی ہزل ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرو،
اور سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے بھی وہ پرہیز کرو، دونوں جو ہے وہ جائز نہیں ہیں۔ میں جلدی بغیر کسی تبصرے کے ان روایات کو پڑھتا ہوں۔ یہ اس روایت کا ایک حصہ گزشتہ جمعہ میں سنا چکا ہوں۔ ان اللہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ جعل للشر اقفالا وجعل مفاتیح ذلک الاقفال الشراب۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شر کے لیے جو ہے نا وہ قفل تالے بنائے ہیں۔ پچھلے کہا تھا کہ ایک کمرے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بند کر دیا ہے اور تالا لگا دیا ہے، اس کی چابی یا کنجی جھوٹ ہے۔ اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو ایک جگہ بند کر دیا ہے اور شراب خوری کو اس کے لیے کنجی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ شراب خوری کے نتیجے میں بندہ ایسے گناہ کر جاتا ہے جس کا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ میرے سامنے کون ہے، مرد ہے، عورت ہے، محرم ہے، نامحرم ہے، مجھے کیا بولنا ہے، مجھے کیا نہیں بولنا۔ یہ سب روایات میں ہے کہ یہ انتہائی خطرناک وہ بیماری ہے۔ تمام گناہوں کو ایک جگہ یا ایک بکس یا کمرے میں بند کر کے اس کو تالا لگا دیا ہے اور شراب خوری کو اس کے لیے مفتاح قرار دیا۔ جعل مفاتیح ذلک الاقفال، ان تالوں کی چابی جو ہے شراب کو قرار دیا ہے۔ اگلا جملہ، کتنے لوگ جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ بات ہے، والکذب شر من الشراب، شراب خوری سے بدتر ہے کذب، شراب پینے سے زیادہ سنگین گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ ہو سکتا ہے سامعین میں کئی ایسے ہوں جو یقیناً شراب خوری کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جھوٹ، بعض اوقات جھوٹ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کو جھوٹ نہیں سمجھ رہے اور وہ بول رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ہنس مذاق میں بولنا، یہ تکلف بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تکلف، یہ جو آپ کسی سے کہتے ہیں نا جی ہاں جی چلیں گھر چلے کھانا کھا کے جائیں، اگر آپ سنجیدہ نہیں ہے اس میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تکلف ایران میں بہت ہے۔ آپ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ٹیکسی میں بیٹھے ہیں مشہد یا قم میں کسی جگہ سے جانے کے لیے، جب آپ ٹیکسی سے اترتے ہیں ٹیکسی والے سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کتنے پیسے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں قابل ندارت، اس کا مطلب یہ کہ بس ٹھیک ہے آپ جانے دیں، اور اگر آپ کہیں کہ اچھا بہت شکریہ چل دیں، چھوڑ دے گا آپ کو؟ وہ نہیں چھوڑے گا۔ اچھا بعض اوقات ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اچھا کتنے پیسے بنتے ہیں، وہ فارسی میں کہتے ہیں مہمان واشد، ٹھیک ہے جی آپ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ ایسی زبانی کلامی ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور ان کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل، وہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تیسرا بندہ آیا اور آ کے امام کے ساتھ وہ بیٹھ گیا مسجد میں یا کسی اور جگہ، یہ روایت میں جگہ کا نام نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے تینوں اٹھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کے قریب سے گزرے۔ ظاہر ہے امام اور ان کے بیٹے اسماعیل، جن کی طرف فرقہ اسماعیلیہ منسوب ہیں، وہ گھر چلے گئے اور وہ تیسرا بندہ ظاہر ہے وہ خدا حافظی کر کے چلا گیا۔ اسماعیل کہنے لگے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ بابا اس کو تکلف کہتے، گھر آنے کا کہتے، کھانا کھا کے کہتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی موقع محل نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے، قیلولہ کا ٹائم ہے یا آرام کا ٹائم ہے۔ کہا کہ یہ کوئی موقع محل نہیں ہے۔ اس نے کہا اپنی سوچ کے مطابق مولا خوش ہو جاتا، موقع محل بے شک نہ ہو، آپ کہہ دیتے چلو بھائی وہ چائے پی کے جاؤ، کھانا کھا کے جاؤ، وہ خوش ہو جاتا۔ فرمایا کبھی میں جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو میرے دل میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ، ایک جھوٹ ہے، اس سے بچنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن کوئی طریقے کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں نا بھی چلے کھانا کھائیں، یا کوئی گھر آتا ہے وہ آگے سے کہتے نہیں طلب نہیں ہے، طلب ہوتی ہے اور کہتا طلب نہیں ہے۔ وہ
ام المومنین کے شب زفاف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو ایک کاسے میں وہ دودھ دیا اور کہا کہ یہ باقی امہات المومنین کے دے دو کہ وہ یہ دودھ پی لیں۔ ام المومنین نے یہ رسول خدا کا دیا ہوا دودھ وہ باقی امہات المومنین کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ لا نشتہی، ہمیں وہ طلب نہیں ہے۔ وہ واپس لے کے آئے رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ وہ تو کہتے ہمیں طلب نہیں ہے۔ فرمایا جھوٹ بولتی ہے۔ طلب نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا نا۔ اب یہ ایسا جھوٹ ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو ایک جو ہے نا اس جھوٹ کو جائز طریقے سے بولنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ مثلا ایک آدمی آپ سے قرض مانگتا ہے، اچھا آپ اس کو نہیں دینا چاہتے کسی وجہ سے بھی، ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، مفت دینے سے زیادہ قرض دینے کا ثواب ہے مفت۔ اچھا اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بر وقت نہیں لوٹائے گا، کسی وجہ سے آپ اس کو نہیں دینا چاہتے، تو آپ کہتے ہیں بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، معذرت میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ میری جیب میں نہیں ہے۔ کون رکھتا ہے جیب میں اتنے پیسے؟ خواتین نے زیورات اتار کے رکھ دیے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ نہ ہم محفوظ ہیں نہ ہمارے زیورات محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی نیت یہ ہوتی کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے بھئی معذرت، لیکن بینک میں ٹھیک ٹھاک آپ کا بیلنس ہے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، توریہ۔ اس سے جان بچانے کا جو ہے نا وہ محفوظ طریقہ یہ ہے۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ چلیں گھر چلیں کھانا کھائیں، آپ کہتے ہیں یعنی طلب نہیں ہے کا مطلب آپ کا یہ ہو کہ بھئی میں نہیں چاہتا کہ کھانا کھا کے آپ کو زحمت دوں، اس طرح کی کوئی نیت کریں، ورنہ بہت جو ہے نا وہ مشکل ہے، مشکل سے تکلف جائز نہیں ہے۔ یہ تعارف جو ہے وہ نہیں ہے، حقائق پر مبنی ہونے چاہیے انسان کی گفتگو کو۔ اچھا جی، تمام گناہوں کو ایک باکس میں یا کمرے میں بند کر دیا ہے اور شراب خوری کو اس کی چابی بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جھوٹ بولنا شراب پینے سے جو ہے نا وہ زیادہ قبیح یا سنگین گناہ ہے۔ وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِّنَ الشَّرَابِ، یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 239 ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب، کوئی بھی بندہ اپنے اندر اس وقت تک ایمان کی شیرینی کو یا آپ کہیں مزہ یا ذائقہ کو نہیں چکھ سکتا جب تک ہر قسم کا جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ اور سنجیدگی سے جھوٹ، دونوں کو جب ترک نہ کریں اس وقت تک انسان اپنے اندر ایمان کی حرارت کہیں یا لذت یا شیرینی کو محسوس نہیں کرتا، جب تک کہ یہ دونوں قسم کے سنجیدگی سے بھی جھوٹ نہ بولے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ما اعان اللہ بہ علی الکذابین مما اعان اللہ بہ علی الکذابین النسیان، یہ اس کا ایک برا نتیجہ بتایا ہے، یعنی من جملہ وہ اعمال کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے پر نسیان کو مسلط کر دیتا ہے۔ نسیان یعنی بھولنا۔ فارسی میں کہاوت ہے دروغگو را حافظہ نباشد، دروغگو جھوٹے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، یعنی یہاں اللہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے پر نسیان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اگلا بیان اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں میں بندہ رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ آخرت کے عذاب کے علاوہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نسیان اور فراموشی کو مسلط کر کے ابھی جھوٹ بولا ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ابھی میں نے جھوٹ بولنا تھا، پھر اپنے بیان کے خلاف دوسرا بیان دیتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا امیر المومنین نے ينبغي للرجل المسلم ان يجتنب مواخات الكذابین، مسلمان کو چاہیے کہ جھوٹ بولنے والے آدمی سے دوستی جو ہے نا وہ نہ کرے۔ مواخات کہتے ہیں بھائی بنانے کو نا، مواخات
غدیر کے دن مواخات جو ہے نا وہ مستحب ہے، صیغہ اخوت پڑھنا، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے صیغہ اخوت پڑھا اور کہا کہ یہ دعوت ذوالعشرہ میں بھی ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ مواخات، یہ کسی کو اپنا بھائی نہ بناؤ، اس کو دوست نہ بناؤ جو جھوٹ بولتا ہو یا مکذب، انہ یکذب حتی یجیء بالصدق، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کبھی سچ بھی بولے تو پھر لوگ اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتے، چونکہ ان کو یاد ہے کہ یہ مثلا اس نے جھوٹ بولا تھا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ جی ہاں، اور امام سجاد علیہ السلام نے جی یہ سنا چکا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور آخری حدیث ہے جناب ابو ذر سے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو ذر ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے تھے کہ ابو ذر سے سچے کسی انسان پر نہ آسمان نے اپنا سایہ کیا ہے، نہ اس کو زمین نے اپنے پشت پر اٹھایا ہے۔ اس صادق ابو ذر سے یہ کہتے ہیں، یا ابا ذر من ملک ما بین فخذیہ و بین لحیہ ہے دخل الجنہ، جو آدمی اپنی دو خواہشات پر کنٹرول رکھے، ایک اخلاقی بے راہ روی، میں جو الفاظ ہے ان کا ترجمہ نہیں کرتا، مؤدب ترجمہ جو ہے نا وہ یہی ہے، اس سے کم مؤدب کا اگر کریں تو کہیں کہ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ تو سورہ جو ہے نا وہ مومنین میں ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اس کا یہ ترجمہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ایک واللحیہ ہے، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں اور اصل میں جبڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے واجب ہونے کی دلیل کے طور پر اس آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات، اللہ کو ثابت کرنے کے سادہ ترین جو طریقے ہیں وہ یہ کہ انسان کے اندر بھی اور کائنات کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے خود انسان کے اپنے جسم میں بھی، بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، وفی الآفاق اور کائنات کے کونے کونے میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کو دیکھ کے لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہاں اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اتنی بڑی وسیع اور عریض اور کائنات اور پیچیدہ، اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور اس کا کوئی وہ چلانے والا بھی ہے۔ اچھا جی، تو وہ توحید مفضل ہے، جو ان دونوں چیزوں پر کنٹرول میں رکھے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد، اس میں یعنی قرآن نے جہاں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی ہے یہ آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ ایک آیت میں لآیات لقوم یتفکرون ہے، بعض دوسرے آیات میں اور بھی نشانیاں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین اور آسمان کی خلقت میں اور زمین اور آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان فکر ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل لمن لاقھا بین لحییہ ولم یتدبرھا، لحیی ویل ہے یا بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو یہ اس آیت کو دہراتا ہے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی زبانی اس کو پڑھتا رہتا ہے، ولم یتدبرھا، لیکن اس آیت پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ نے زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی جو دعوت دی ہے وہ نہیں کرتا، صرف بس آیت پڑھتا جاتا ہے، لحیی کا مطلب یعنی
دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور زبان کی کو کنٹرول میں رکھے، پتنی سینکڑوں گناہ یا 20 گناہ زبان کے ذریعے جو سرزد ہوتے ہیں، فرمایا دخل الجنت، جو ان 2 جسم کے حصوں کی حفاظت کرے اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہے۔ جی ہاں، یا ابا ذر من ملک دخل الجنت، ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ فی المجلس، ایک آدمی محفل میں جھوٹ بولتا ہے، لیضحکہم بہا، تاکہ وہ بات کر کے وہ محفل والوں کو ہنسائے، بس اس کو گرمانے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، لوگ ہنسے ہیں، لیضحکہم فیہوی فی جہنم ما بین السماء والارض، یعنی زمین اور آسمان کی اونچائی یا بلندی کے برابر سے اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ اس آدمی کو جو کسی محفل میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے یا ایسی کوئی داستان گڑے، فرمایا یا ابا ذر ویل للذی یحدث ویکذب، ویل یا بربادی اس آدمی کے لیے جو بات کرتا ہے اور وہ اپنے بات میں سچا نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا ہے۔ جی ہاں، لیضحک بہ القوم، تاکہ اس کی باتوں کو سن کے لوگ محفل میں موجود لوگ ہنسیں۔ پھر 2 دفعہ فرمایا ویل لہ ویل لہ، جو یہ حرکت کرتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے باتیں جھوٹ بولتا ہے یا گڑتا ہے داستانوں کو، واقعات کو، اس کے لیے ویل بربادی ہے۔ یا ابا ذر من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ نہج بلاغہ میں ہے المؤمن ملجم، ملجم یہ کہتے ہیں، یہ لفظ اردو یا فارسی سے یہ بنا ہے، لگام سے بنا ہے، فارسی میں بھی لگام کہتے ہیں، اردو میں بھی لگام کہتے ہیں، یہ فارسی سے عربی میں گیا ہے۔ لجام فرس، اخذ بلجام فرسی ہی، گھوڑے کے لجام سے جو ہے لگام سے پڑا، اسی سے ملجم ہے۔ المومن ملجم، مومن کی زبان میں ہمیشہ لگام ہوتی ہے، لگام، وہ زیادہ غیر ضروری باتیں نہیں کرتا۔ من صمتا نجا فعلیک بالصمت، ہمیشہ خاموشی اختیار کرو۔ ولا تخرجن من فیک کذبۃ ابدا، خبردار مبادا تمہاری زبان سے کوئی چھوٹا جھوٹ بھی جو ہے نا وہ سرزد ہو۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں خود فرمایا کہ ابو ذر سے سچے انسان نہ کوئی زمین پر تمہیں نظر آئے گا، نہ آسمان کی چھت کے نیچے نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، عرض کیا یا رسول اللہ فما توبۃ الرجل الذی یکذب متعمدا، بہت پیاری روایت ہے، فرمایا اس آدمی کے توبہ کا کیا طریقہ ہے جو جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے۔ اچھا، جان بوجھ کے جھوٹ کے نتیجے میں اگر آپ نے کسی کو اس کے حق سے محروم کیا ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ صرف بینی و بین اللہ، اپنے درمیان و خدا کے معاملات میں خدا کو خوش کرنے کے کیا طریقہ ہے؟ جس کو آپ نے جان بوجھ کے جھوٹ بول کے اس کو ناراض کیا ہے، 2 چیزوں کا لیا ہے نام، الاستغفار و صلوات الخمس، استغفار اور 5 وقت کی نماز۔ یہ نہ سمجھے کوئی ترجمہ 5 مرتبہ صلوات پڑھنا، نہیں، 5 مرتبہ صلوات مراد نہیں ہے، نماز پنجگانہ ہے۔ یہ تو نماز پنجگانہ کے بارے میں ہے نا، رسول خدا کا فرمان ہے فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ 5 وقت کی نماز گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے یا مٹاتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو گراتی ہے اور جھاڑتی ہے۔ فرمایا جان بوجھ کے جھوٹ بولنے کا کفارہ یا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو استغفار کرو، دل سے پشیمانی کا اظہار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دوسرا نماز پنجگانہ کو پابندی سے پڑھتے رہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔